عمران خان نے آج بھی حکومت کے خلاف نئی تحریک سے متعلق کوئی اعلان نہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا دیر بالا میں جلسہ، اتحادی حکومت پر ایک بار پھر تنقید کے بار بولے شہباز شریف سے پوچھتا ہوں اگر آپ سے حکومت نہیں ہو رہی تو سازش کیوں کی؟ عمران خان نے کہا کہ ہمارے نیوٹرلز کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، کیا ملکی دفاع کرنے والوں کا کام نہیں تھا کہ وہ مداخلت کو روکتے؟ انہوں نے کہا کہ ڈیزل کو جب پتہ چلا اس کی 60 روپے قیمت بڑھی تو عمرہ کرنے چلا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وفاقی حکومت پھر آمنے سامنے آ گئے۔ صدر مملکت کا نیب ترمیمی بل اور الیکشن ترمیمی بل کی توثیق سے انکار۔ صدر نے دونوں ترمیمی بلز پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے موقف دیا کہ دونوں بلز پر نظر ثانی کی جائے اور قواعد کے مطابق عمل مکمل کیا جائے۔ صدر کے انکار کے بعد اب دونوں بلز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں زیر بحث آئیں گے۔ صدر نے 10 دن میں توثیق نہ کی تو دونوں بلز از خود قانون بن جائیں گے۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے سلسلے میں حکومت کا پلان تیار۔ پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے لیے پیر سے تصدیق شروع کر دی جائے گی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ ہر روز 30 اراکین ذاتی طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں گے۔ کوئی بھی رکن استعفوں کی تصدیق کے لیے نہ آیا تو فیصلہ اسپیکر اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، وزیر اعظم وزراء اور افسران پر برہم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی غیر معمولی لوڈ شیڈنگ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف وزراء اور افسران پر برس پڑے، تمام وضاحتوں کو مسترد کر دیا۔ حکومت نے کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اراکین کے پیٹرول کوٹے پر 40% کٹوتی کی تجویز ہے، جبکہ تمام وزارتوں کے سرکاری افسران کے پیٹرول کوٹے پر بھی کٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام وزارتوں میں افسران کے لیے نئی گاڑیاں لینے پر بھی پابندی کی تجویز ہے۔ پنجاب میں وزراء کے سرکاری پیٹرول پر پابندی عائد کر دی گئی۔ صوبائی وزیر عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیروں پر سرکاری پیسے سے پیٹرول کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ وزراء اپنے خرچے سے پیٹرول خریدیں گے۔ سرکاری کام کے لیے جانے والے وزراء بھی ذاتی خرچ پر پیٹرول ڈلوائیں گے۔ صوبائی وزیر نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی سے زیادہ ڈرپوک کوئی ملکی تاریخ میں نہیں آیا، وہ منرل واٹر بھی کے پی حکومت کے خرچ سے پیتا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 11 جون تک توسیع کر دی۔ عدالت نے سلمان شہباز، طاہر نقوی اور ملک مقصود کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی گرفتاری طلب کر لی۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں ہوئی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ضمنی چالان جمع کرایا۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ میں پولیس کی جانب سے وکلا پر تشدد کیس کی سماعت میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر داخلہ کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ سیشن کورٹ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف وکلا کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی پنجاب کے تنظیمی عہدوں پر تبدیلیاں کر دی گئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد وسطی پنجاب کی صدر بن گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ حماد اظہر جنرل سیکریٹری وسطی پنجاب، عامر کیانی صدر شمالی پنجاب، سینیٹر اون عباس بپی صدر جنوبی پنجاب مقرر کیے گئے ہیں۔ پیٹرول اور بجلی کے بعد سوئی گیس کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ پنجاب اور کے پی کے لیے 45% سوئی گیس مہنگی، سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس کی قیمت 44% بڑھا دی گئی۔ اوگرا کے اضافے کی سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال، نئی قیمتوں کا اطلاق وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اسلام آباد کی عدالت نے قیدیوں کی حاضری ویڈیو لنک سے لگانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد اڈیالہ جیل سے قیدیوں کو کچہری لانے کے بجائے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگانے کا حکم دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ عطا ربانی نے ماتحت ججز کو احکامات جاری کر دیے۔ خیبر پختونخوا کے جنگلات میں 6 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 4 افراد جھلس کر جان کی بازی ہار گئے۔ سوات میں قبل کے علاقے سیگرام، تحصیل بری کوٹ کے علاقے ابالہ، 4 باغ کے علاقے کوٹ اور پٹھانے سمیت ملحقہ علاقوں کے پہاڑی علاقے میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ انتظامیہ، مقامی افراد اور پاک فوج کے جوان آگ بجھانے میں مصروف عمل۔
کرکٹ کے شائقین کا جذبہ عروج پر پہنچ گیا۔ ملتان اسٹیڈیم میں 14 سال بعد پاک ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کے انٹرنیشنل میچز کے لیے جنوبی پنجاب کے عوام پرجوش۔ انتظامیہ کی جانب سے میچز کے لیے تیاریاں جاری۔ قومی ٹیم کل اور مہمان ٹیم پرسوں ملتان پہنچے گی۔ پہلا ون ڈے میچ 8 جون کو کھیلا جائے گا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی ایک اور لہر کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 5 سے 9 جون تک ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب سمیت مشرقی بلوچستان، سندھ کے وسطی اور شمالی علاقے آئندہ 4 سے 5 روز تک شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔